میجر ڈپریسو ڈسآرڈر. اس کا میجر ڈپریسو ڈسآرڈر کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ 5 اور مور آف دا فالوئنگ سمٹمز، جن کی میں ابھی بات کروں گی. لیکن اس کا ڈیوریشن اگر ہم دیکھیں تو بہت تھوڑا ہے. مینس کہ اگر 2 ہفتے کے تک یہ والی سمٹمز پرسسٹ کرتی ہیں تو ون وڈ بی ڈائگنوزڈ ایز میجر ڈپریسو ڈسآرڈر. اور ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ سمٹم ان دونوں میں سے ہونی چاہیے. ایک ہے ڈپریسڈ موڈ اور لاس آف انٹرسٹ اور پلیئر. دونوں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم ان دونوں میں سے ایک سمٹم کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سمٹمز ہیں دے آر سگنیفیکینٹ ویٹ لاس اور ویٹ گین. یہ ایز اے ریزلٹ آف ایپیٹائٹ، یا بھوک زیادہ ہو جائے گی یا بھوک کم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو کم کھاتے ہیں. تو یہ دونوں فیچرز کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یا ان کا ویٹ گین ہو رہا ہوگا یا ویٹ کم ہو رہا ہوگا. اور نیند کا بھی یہی ہے کہ یا وہ ایکسیسولی سوئیں گے، زیادہ سوئیں گے، یا وہ نیند اڑ جائے گی. سو واٹ از اٹ کہ انسومنیا اور ہائپرسومنیا، یا تو انہیں نیند بہت آئے گی یا ان کی نیند بالکل ختم ہو جائے گی. سو یہ ڈفرینٹ قسم کے اپوزٹ قسم کے مختلف لوگوں میں مختلف طرح سے سمٹمز پریزنٹ ہو سکتی ہیں. دین سائیکوموٹر ایجیٹیشن اور ریٹارڈیشن. سائیکوموٹر ایجیٹیشن مین کہ بے چینی، مطلب آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا، یا بالکل ہی خاموش ہو جائے گا، بالکل ہی بیٹھ جائے گا. مین کہ سائیکوموٹر ریٹارڈیشن کا مطلب ہے کہ جس طرح کیٹاٹونیا میں اسٹوپر ہو گیا، میوٹ ہو گیا، چپ ہو گیا، وہ یہاں پہ ڈپریشن میں ہو سکتا ہے. دین فیٹیگ اور لاس آف انرجی، مطلب وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے اندر کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی انرجی نہیں ہے. اس لیے وہ بہت سی پلیئریبل ایکٹیویٹیز یا جن ایکٹیویٹیز میں وہ پہلے حصہ لیتا تھا وہ لے نہیں پاتا یا لیتا نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی اس کا موڈ دل نہیں چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انرجی بھی کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے ٹو کیری آن ڈیلی ایکٹیویٹیز. پھر ڈیمینشڈ ایبلٹی ٹو تھنک اور کنسنٹریٹ، مطلب وہ جو توجہ دینے والے کام ہیں یا اپنی کنسنٹریشن والے کام ہیں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر پائے گا. دین ریکرنٹ سوسائڈل آئیڈیشن. دس از ویری ویری ڈینجرس اینڈ ویری ویری الارمنگ کہ اگر ایک انڈیویجول یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، تو بے شک وہ مذاق میں بھی کہہ رہا ہو تو دس از امپورٹنٹ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی، کیونکہ نو بڈی وڈ سے جسٹ لائک دیٹ. کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا دیٹ یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اگر ریکرنٹ سوسائڈل آئیڈیشن یا خودکشی کے خیالات یا زندگی کو ختم کرنے کے خیالات وہ اس کے اندر آ رہے ہیں بار بار، اور وہ کبھی کبھار کسی سے شیئر بھی کر سکتا ہے ان کو. اس کے آف کورس یہ سمٹمز ایسی ہیں جس میں لو موڈ ہے، لیک آف پلیئر ان ایکٹیویٹیز، لیک آف انٹرسٹ ان پلیئریبل ایکٹیویٹیز ہے، لاس آف ایپیٹائٹ ہے یا انکریز ان ایپیٹائٹ ہے، لاس آف سلیپ ہے یا سلیپ زیادہ ہے، سوسائڈل آئیڈیشن ہے، فیلنگز آف ورتھ لیسنس ہے. اگر یہ فیلنگز ان میں سے 5 کی کمبینیشن آف سمٹمز ایگزسٹ کرتی ہیں، سمٹم 5 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور پکچر ہر انڈیویجول میں فرق ہو سکتی ہے. تو ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہر ایک ہی طرح کے سمٹمز پریزنٹ کرے گا. اگر ایسا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کے مختلف زندگی کے جو ایریاز ہیں ان کے اندر امپیئرمنٹ آ رہی ہے، مطلب اس کے اندر سیریس قسم کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ وہ ان کو کیری آن نہیں کر پا رہا، تو پھر آپ کو دا پرسن وڈ بی ڈائگنوزڈ ود میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. And it is not attributable to physiological effect of a substance or an other medical condition. It's purely for some other psychological reason. لیکن اگر وہ physiological effect of a substance ہے تو پھر there is another category which we will look at کہ اس کو کیسے diagnose کرنا ہے. The symptoms are not better explained by an other mental disorder. That may be psychotic or manic episode جس میں bipolar ہے، وہ ایک علیحدہ سے ڈائگنوسٹک کیٹیگری ہے. سو اس کا حصہ بھی سے نہیں ہونا چاہیے. اور سائیکوٹک ڈس آرڈر جس کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں اس کے اندر بھی موڈ کی پکچر آ سکتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ڈائگنوز نہیں کریں گے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسپیل آؤٹ اور اسپیسیفائی سیویرٹی کہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سویئر ہے. کورس کا مطلب ہے کہ مطلب کیا کنٹینیوٹی میں ہے یا انٹرمیٹنٹ ہے کہ تھوڑے عرصے تک سمٹمز رہتی ہیں پھر اس کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا
اسپیسیفائر آئیں گے کہ سنگل ایپیسوڈ ہے یا ریکرنٹ ایپیسوڈ ہیں. مطلب یہ موڈ جو 2 ہفتے تک کم از کم ڈپریسڈ موڈ میں وہ رہتا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے یا اس کے مختلف رپورٹ کر رہے ہیں, ریلیٹیو کر رہے ہیں, انفارمنٹ کر رہے ہیں یا پیشنٹ خود کر رہا ہے کہ اس کو بہت دفعہ یہ ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں, پورا ہفتہ وہ اس طرح کی فیز میں سے گزرتا ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسپیل دیٹ آؤٹ. تو سیویرٹی کو میجر کرنے کے لیے آپ دیر آر نمبر آف اسکیلز وچ یو ول یوز اور ٹیسٹ وچ یو ول یوز ان ایڈیشن ٹو یور کلینکل آبزرویشن اینڈ ہسٹری. اینڈ اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو اسپیل آؤٹ, جیسے یہ کہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سائیکوٹک فیچرز کا حصہ تو نہیں ہے, پارشل ریمیشن میں ہے یا فل ریمیشن میں ہے. پارشل ریمیشن مین کے آیا سبسائڈ کر گئی ہیں سمٹمز, فل ریمیشن مین کے کیا فل فلیج ریکور ہو گیا ہے, کیونکہ وہ پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں بیکاز اس کی وجہ سے اس کی پروگنوسس مین کے اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کم آف دا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی افیکٹ ہوگی. یا یہ انسپیسیفائڈ ٹائپ ہے, مطلب یہ اس کو آپ ڈپریشن تو ہے لیکن اس کو آپ کسی بھی کیٹیگری کے اندر پلیس نہیں کر پا رہے and it is unspecified. So for diagnostic reasons you have to take care of all these features which we have talked about. Those are symptoms as well as other specifiers, that is severity, course of the disease condition, medical condition کی وجہ سے ہے, other mental disorders کی وجہ سے ہے, یا purely major depressive disorder ہے.